اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، درود بر محمد وآل محمد۔ آج ماہ رمضان کی 15 تاریخ ہے، 1445 ہجری، 26 مارچ 2024، جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے 185 نمبر کی شروع کی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور فرقان ہے۔ فرقان مطلب حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ تو اس ماہ رمضان المبارک کی پہچان بھی، تعارف بھی اللہ جو کرا رہا ہے وہ قرآن کے ذریعے کرا رہا ہے۔ یہ قرآن جو آیت میں ہے کہ یہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے، تو یہ ہے کیا؟ قرآن ہے کہ اگر آج پوچھا جائے 2024 میں جو کلمہ گو لوگ ہیں، جو مسلم کہے جاتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی مسلک سے ہوں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ قرآن کیا ہے، اس کا جواب کیا مل سکتا ہے؟ بس ایک ہی جواب ملے گا کہ یہ قرآن ہماری کتاب ہے۔ تو قرآن ہماری کتاب ہے تو اس سے ہمیں کرنا کیا ہے؟ دوسرا جواب ملے گا، ممکن ہے کہ اس کو پڑھیں گے تو ثواب ملے گا۔ اچھا، اور کتاب سے کیا کرنا ہے؟ اگر کوئی مر گیا ہے تو اس کو ہم پڑھ کے بخشیں گے، اس کو ثواب ملے گا۔ اور قرآن کا کیا کیا کام ہے کہ اگر کسی کی موت نہیں آ رہی ہے تو اس کے سرہانے سورہ یاسین پڑھ دیجئے، انشاءاللہ دم نکل جائے گی آرام سے۔ اور قرآن کا کیا کام ہے کہ جب ہم بیمار ہوں تو اس کی ہوا دے دیجئے۔ اور قرآن کا کیا کام ہے؟ یہ سب ہم بیان کر رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ ایسا نہیں، ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ایک عالم دین نے کہا کہ ہمارے آنکھ 3-4 دن سے کھل نہیں رہی تھی، طبیعت خراب تھی، اس میں جب قرآن کا ایسے لے کے ایسے ہوا دیا قرآن کی تو آنکھ میری صحیح ہوگی۔ تو کیا قرآن انہی چیزوں کی ہدایت کرتا ہے؟ سورہ بقرہ کی جو 185 نمبر کی شروع کی آیت ہے، انزل فیہ القرآن ھدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ کیا یہی وہ ہدایت ہے جو ابھی ہم قرآن سے لے رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ قرآن اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ تو وہ باتیں تھیں جو لوگوں نے بنایا ہے قرآن کے متعلق۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا قرآن جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو دیا ہے تو وہ اسی کام کے لیے ہے یا اور کچھ ہے؟ تو بہتر یہ ہے کہ اگر قرآن ہی سے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے، دیکھیے یہ صرف کہانی سنانے کے لیے نہیں ہے، بات پہ غور کرنے کے لیے ہے۔ اگر یہ غور کیا جائے گا کہ اگر آج کے دور میں انسان کے پاس کوئی ہدایت کا ذریعہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، صرف قرآن ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ کیا اس سے ہدایت لے سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ جو قرآن میں پہلا سورہ ہے، سورہ حمد کے نام سے، کیا یوں ہی قرآن میں سورہ حمد پہلے نمبر پر ہے یا وحی کے مطابق رسول اللہ نے اس
اس کو پہلا سورہ قرار دیا ہے۔ کیا سورہ حمد ہدایت کے لحاظ سے قرآن میں پہلی سورہ میں اس کی جگہ ہے؟ اس کو مطلب پہلا سورہ بنایا گیا ہے۔ جب اس کو پڑھیں گے، جو ترجمہ لکھا ہے، جو علماء نے، علماء دین نے محنت کر کے اس پہ علم حاصل کر کے اس کا ترجمہ لکھا ہے، وہ ترجمہ یہ بتاتا ہے کہ بسم اللہ کے بعد اللہ کی حمد و ثنا، اس کی مالکیت، اس کی ربوبیت سب اقرار کرنے کے بعد رسول اللہ گویا ہم سے یہ سمجھا رہے ہیں یا ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں ایسے ہدایت طلب کرنا ہے۔ اس کی مالکیت کا اقرار کرنے کے بعد، شاید اسی لیے نماز کی حالت میں جب ہم رکوع سجود قیام والی صلات کرتے ہیں تو اس میں سورہ حمد واجب ہے 2 رکعت، تو اس میں ہم عہد کرتے ہیں اللہ کی مالکیت کا اقرار کرنے کے بعد کہ ایاک نعبد، تو آیا ہم یہ جو اقرار کر رہے ہیں کہ ہم تیری عبادت کریں گے یا کرتے ہیں، تو آیا ہم اس کو اپنی مرضی سے کہہ رہے ہیں یا کسی نے کہا ہے بس ہم جملے کو دہرا دے رہے ہیں؟ کیونکہ یہیں سے یہ ہدایت کا سلسلہ اسی سے جڑا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، کیونکہ ہدایت کا جو تعلق ہوتا ہے وہ آئندہ آنے والے زمانے سے ہوتا ہے۔ ابھی موجودہ مرحلے میں جب ہم کھڑے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، اگر ہم یہاں دعا کر رہے ہیں تو یعنی کہ وہ آئندہ جو آنے والا وقت ہے اس کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں۔ تو ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یا کریں گے یا کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بات آیا اگر ہم آج کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے ابھی، تو اپنی مرضی سے اقرار کر رہے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کا، یا ہم نے کسی نے سکھایا ہے کہ تم ایسے کہو تو بس ہم ایسے کہہ دے رہے ہیں؟ یہ کس طرح کا جملہ ہے اگر اس پہ غور کیا جائے؟ کیونکہ اسی کے بعد ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھی سے استعانت چاہتے ہیں۔ کس چیز کی استعانت چاہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ تو اگر ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما، یہ ہم دعا کر رہے ہیں، تو آیا صحیح میں ہمیں ہدایت چاہیے صراط مستقیم کی؟ اور اس کے پہلے کا سوال یہ ہے کہ کیا ہم راضی خوشی یہ اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس پہ غور کرنا پڑے گا، ہر انسان کو اپنے اپنے حساب سے اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا کہ کیا ہم یہ اقرار خود کر رہے ہیں اپنی مرضی سے کہ ہم تیری عبادت کریں گے یا کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ کیونکہ اگر ہم جب تک خود سے تیار نہیں ہوں گے تب تک ہمیں کوئی سدھار نہیں سکتا، کیوں نہ ہو، وقت کا نبی ہو، وقت کا امام ہو، وقت کا رسول ہو، کوئی بھی ہو۔ اب قرآن ہی کے ذریعے اگر ہے لیتے ہیں بات، سورہ حمد ہو گئی، سورہ حمد کے بعد ہم نے اقرار کرایا گیا، ہمیں سکھایا گیا کہ تم اللہ کی بندگی کرنے کا اقرار کرو، وہ ہم نے کیا، ہمیں سکھایا گیا کہ تم اللہ سے استعانت طلب کرو، صراط مستقیم کی ہدایت طلب کرو، وہ ہم نے طلب کیا۔ پھر سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے۔ قرآن کے متعلق ایک اور بات بہت مسکنسپشن ہے لوگوں کا، وہ یہ کہ قرآن کی ترتیب جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوئی ہے اس طرح سے نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ایک بات واضح کر دیں، اپنی طرف سے نہیں کر رہے، علماء نے جو ڈسکشن کیا اسی کے حساب سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی ہوتی تھی وہ ایک الگ وحی تھی، جیسے جناب نوح پہ وحی ہوئی، جناب ابراہیم پہ وحی ہوئی، وہ الگ سلسلہ وحی کا تھا۔ لیکن قرآن جو وحی ہوا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس میں آیت بھی قرآن میں، ان سے کہہ دو کہ یہ قرآن میرے اوپر بذریعہ وحی نازل کیا گیا ہے، تو یہ الگ سے وحی ہے۔ اور اس کی ترتیب جو قرآن کی ہے
یہ ترتیب بھی اکارڈنگ ٹو وحی ہے، یعنی کہ قرآن کے ترتیب کی جو وحی ہے، یہ وہی ترتیب سے قرآن ترتیب دی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل تو بہت ساری ہو سکتی ہے، چھوٹی چھوٹی دو دلیل ہم دے دیتے ہیں۔ ایک ہی دلیل ہے، سورہ حمد قرآن کا پہلا سورہ حمد قرآن کا پہلا سورہ، سورہ بقرہ دوسرا سورہ۔ سورہ بقرہ میں آیت ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن جھوٹا ہے تو اس جیسا ایک سورہ لے کے چلے آؤ۔ یہ سورہ بقرہ 2 نمبر کی سورہ، اس میں یہ چیلنج ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہ خود کا گڑھا ہوا ہے، جھوٹا ہے، تم ایک سورے کا جواب لے کے آؤ، یعنی کہ سورہ حمد کا جواب لے کے آؤ، ٹھیک۔ دوسرا چیلنج قرآن کا 11 نمبر کی سورہ میں، سورہ ہود میں، اگر تم کہتے ہو کہ یہ گڑھا ہوا ہے میری طرف سے تو تم 10 سوروں کا جواب لے کے آ جاؤ۔ تو سورہ ہود 11 نمبر کا سورہ، تو اس کے پہلے یعنی کہ 10 سورہ مکمل ہو چکی تھی، تب یہ چیلنج کیا جا رہا ہے۔ تب رسول اللہ نے چیلنج کیا کہ تم 10 سورہ کا جواب لے کے چلے آؤ اگر یہ گڑھا ہوا ہے میری طرف سے تو قرآن کی جو ترتیب ہے ہو بہو وہی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے مطابق قرآن کو تشکیل دیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بہرحال وہ جب انسان پڑھے گا تو اس سے اندازہ لگے گا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے اپنے بارے میں؟ کیونکہ وہ اکثر لوگ جو کہتے ہیں، ہر مسلک کے علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھنے کی چیز نہیں ہے، قرآن تم لوگوں کو گمراہ کر دے گی۔ تو کیا واقعی یہ قرآن گمراہ کرنے کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے؟ تو سورہ بقرہ جب شروع ہوتی ہے تو اس میں آیت ہے 1 نمبر کی آیت سے الف لام میم ذالک الکتاب یعنی کہ قرآن، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کو ہدایت کرتی ہے۔ متقین یعنی کہ جو اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، جو اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ کس چیز سے بچانا چاہتے ہیں؟ کسی بھی خطرات سے بچانا چاہتے ہیں، وہ دنیا کا خطرات ہو، کسی عمل کو انجام دینے کے بعد جو خطرہ ہوتا ہے، یا وہ خطرہ کسی عمل کو انجام دینے کے بعد روز محشر سامنے آنا ہے، اس خطرات سے جو اپنے کو بچانا چاہتے ہیں۔ تو اب پہلا سوال یہ تھا کہ کیا ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے خود سے تیار ہیں؟ دوسرا سوال تھا کہ کیا اللہ سے ہم اہدنا الصراط المستقیم جو کہہ رہے ہیں تو کیا واقعی ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت چاہیے؟ تیسرا سوال کہ کیا ہم خود کو اس دنیا میں اور اس آخرت میں جو آنے والی دوسری دنیا ہے اس میں ہم عمل کے بعد جو خطرہ رونما ہوتا ہے غلط عمل کرنے کے بعد اس سے اپنے کو بچانا چاہتے ہیں، اس کے لیے تیار ہیں؟ اگر تیار ہے تو یہ قرآن ہدایت کرے گا۔ اس کے لیے کچھ اس میں سسٹم بتایا گیا ہے۔ وہ سسٹم کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ جو آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ آپ اس پہ آپ ایمان لائیں گے۔ مثلا روز محشر کی بات بتائی جائے گی کہ وہ ایسے ہوگا ویسے ہوگا تو آپ مانیں گے، یہ قرآن وہ کرے گا۔ صلاۃ آپ کو قائم کرنا پڑے گا، اگر آپ ہدایت لینے کے تیار ہیں، اگر لیں گے تو پھر آپ کو صلاۃ قائم کرنا پڑے گا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، آپ کو انفاق کرنا پڑے گا، ہم نے جو کچھ آپ کو رزق عطا کیا اللہ نے۔ تو کیا ہم ان سب باتوں کے لیے تیار ہیں؟ یہ دیکھنا پڑے گا۔ بہرحال جو ہماری پچھلے 13 دن سے گفتگو چل رہی ہے وہ چل رہی ہے سورہ بنی اسرائیل کی ہی، آیت نمبر 9 ہے سورہ نمبر 17 کی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ قرآن یقیناً اس راہ کی ہدایت کرتا ہے، یہ قرآن اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ بالکل سیدھی راہ جو ہوتی ہے وہ صراط مستقیم ہے، جو ہم سورہ حمد میں اللہ سے ہدایت جس راستے کی مانگتے ہیں۔ اور بشارت ہے ان ماننے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے جو عمل صالح بجا لاتے ہیں، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یعنی کہ جو راہ قرآن دکھائے گا صراط مستقیم کی، پھر اس کو مانتے ہوئے اس پہ ایمان لانا، پھر عمل صالح بجا لانا۔ عمل صالح بجا لائے تو اب انہی کے لیے خوشخبری ہے، جو عمل صالح نہیں بجا لائیں گے ان کے لیے خوشخبری نہیں ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو قرآن جو راہ دکھا رہا ہے یہ صراط مستقیم کی راہ دکھا رہا ہے۔
تو کیا ہم صراط مستقیم کی ہدایت لینے کے لیے تیار ہیں؟ اور ایک طرف سے ہمیں یہ ٹوکا جا رہا ہے کہ قرآن آپ کو سمجھنے کی چیز ہم لوگوں کے نہیں ہے، اور ایک طرف قرآن سورہ بقرہ میں کہہ رہا ہے کہ یہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ بہت ساری آیتیں سورہ بنی اسرائیل میں اس طرح کی کئی آیت ہیں، جو 9 نمبر کی آیت ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ قرآن یقیناً اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ تو ہم کس کی بات مانیں؟ آیا جو ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ قرآن ہمارے سمجھنے کی چیز نہیں ہے، اس کی بات مان کے ہم قرآن کو رکھ دیں، یا قرآن کی بات پہ یقین کرتے ہوئے ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں؟ اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ اسباب فراہم کرتا ہے۔ آج 2024 میں ہم لوگ ہیں، اللہ نے ایسا اسباب فراہم کرایا ہے کہ ہر انسان کے پاکٹ میں ترجمے والا قرآن ہوتا ہے۔ یہ یوں ہی نہیں ہے کہ آج قرآن کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، موبائل کا ایجاد بھی ہو چکی ہے، موبائل کے ایپس پہ قرآن کا اردو ترجمہ کے ساتھ موجود ہونا یہ یک بیک اچانک نہیں ہے۔ یہ اللہ جو مسبب الاسباب ہے، اسی اسباب کے تحت یہ ساری چیزیں ہم لوگ کے آس پاس ارد گرد ہم لوگ کے سامنے ہیں۔ تو کیا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں منع کرنے والا یہ منع کر رہا ہے کہ قرآن سمجھنے کی چیز نہیں ہے، تو ہم خود سے اس پہ کوشش کریں کہ کیا واقعی قرآن سمجھنے کی چیز نہیں ہے؟ کیونکہ جب ہم مر جاتے ہیں تو ہمیں ہلا ہلا کے کہا جاتا ہے من کتابوں کا، تمہاری کتاب کیا ہے؟ پھر ہمیں ہلایا جاتا ہے کہ کہنا کہ قرآن میری کتاب ہے۔ تو کیا زندے کو بھی ہلا کے یہ کہنا ہے کہ قرآن تمہاری کتاب ہے؟ زندے میں تو ہمیں ہلا کے کہا جا رہا ہے کہ نہ قرآن چھونا مت، گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو آیا قرآن اللہ نے گمراہی کے لیے نازل کیا ہے؟ تو ہے کیا قرآن میں؟ جب قرآن پڑھیں گے تب پتہ چلے گا کہ قرآن میں ہے کیا۔ اب جو واقعہ تھوڑا تھوڑا ہم لوگ جانتے ہیں کہ جناب آدم کی خلقت کے وقت کا واقعہ ہے، ابلیس تھا ایک، اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے کہا جا جو تیری پیروی کرے گا تجھ سمیت جہنم میں ڈال دوں گا۔ جناب آدم حوا سے کہا کہ اب تم سب نیچے اتر جاؤ، میری طرف سے جو ہدایت جائے گی جو اس کی پیروی کرے گا وہ غمگین نہیں ہوگا۔ تو 2 پیروی وہیں پہ ملتی ہے، ایک جناب آدم کو یہ کہا کہ جو ہدایت جائے گی اس کی پیروی کرنا۔ تو یہ قرآن ہدایت ہے کہ نہیں آج کے ٹائم کے لیے؟ جو ہدی للناس قرآن کی آیت ہے، انزل فیہ القرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، تو یہ ہدایت ہے کہ نہیں انسانوں کے لیے؟ تو اللہ نے جو جناب آدم حوا سے کہا تھا کہ اب تم سب نیچے اتر جاؤ، اب جب میری طرف سے جو ہدایت جائے گی جو اس کی پیروی کرے گا وہ غمگین نہیں ہوگا۔ یہ تو بہت آسان ہے، یہ تو قرآن ہی ہمیں سکھا رہا ہے۔ جناب آدم کا بھی واقعہ قرآن بتا رہا ہے کہ ایسے ایسے اللہ نے کہا تھا۔ اس وقت نہ کوئی یوٹیوبر تھا، نہ کوئی کیمرہ مین تھا، نہ کوئی ریکارڈنگ کرنے والا تھا، تو وہ بات کیسے ریکارڈ ہے قرآن میں؟ اس پہ یقین کرنا پڑے گا۔ ابلیس سے کہا تھا کہ جا جو تیری پیروی کرے گا تو سمیت جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو ابلیس کا جرم کیا تھا؟ ابلیس نے یہی تو کہا تھا کہ صراط مستقیم پر بیٹھ جائیں گے، تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور اللہ ابلیس کی پیروی ہے کہ اللہ کا حکم نہ ماننا۔ یہ ہم ریگولر بتاتے آئے ہیں۔ کیا یہ سب باتیں ہم لوگ سمجھنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ ہم جتنی باتیں بیان کر رہے ہیں سب قرآن سے بیان کر رہے ہیں، تو آیا یہ ہدایت کی طرف لے کے جانے والی باتیں ہیں یا گمراہی کی طرف لے کے جانے والی باتیں ہیں؟ اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے شروع میں ہی جو آپ پر نازل ہوا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر کے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ پر نازل ہوا ہے اس کو مانیں گے، اور جو پچھلے آپ سے پہلے انبیاء پہ نازل ہوا ہے اس کو مانیں گے۔ کون لوگ؟ جو فلاح پانے والے لوگ ہیں، جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، جو ہدایت لینے والے لوگ ہیں، کہ آپ پر جو نازل ہے اس کو بھی مانیں گے، آپ سے پہلے جو نازل ہوا اس پہ بھی مانیں گے، ایمان لائیں گے۔ تو وہ کیا چیز تھی جو رسول اللہ پہ بھی نازل ہوئی، رسول اللہ کے پہلے بھی نازل ہوئی؟ تو اس پہ بات ہوئی تھی سورہ انعام کی آیت نمبر 151 152 ہوا تھا، 153 بھی ہوئی تھی، اس کا سلسلے وار کر دیتے ہیں۔ پہلے بھی کتاب میں یہی تھا، رسول اللہ کی کتاب میں بھی یہی ہے۔ پہلا حکم جو اللہ کا تھا کہ اللہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، دوسرا ہے مفلسی کی وجہ سے اولاد کا قتل نہ کرنا، تیسرا ہے بے حیائی کا ارتکاب نہ کرنا، ناحق قتل نہ کرنا، مال یتیم مت کھانا، ناپ تول کرنا تو انصاف سے کرنا، بات کرنا تو گواہی دینا تو عدل انصاف سے کرنا،
عہد کرنا تو اس کی پوری پابندی کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ یہ 51 152 کی بات ہو گئی، اور 153 نمبر کی جو آیت ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہی میرا صراط مستقیم ہے، بس اسی کی اتباع کرو۔ اتنی آسان بات، اتنی سیدھی ہدایت قرآن کی۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت کہہ رہی کہ یہ قرآن اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، تو کیا یہ سیدھی نہیں ہے کہ والدین سے شروع ہوا، عہد و پیمان پہ جا کے بات ختم ہوئی، اللہ کا حکم، یہی حکم جناب موسیٰ کی کتاب میں، یہی حکم جناب داؤد کی کتاب میں، یہی حکم جناب عیسیٰ کی کتاب میں، یہی حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب میں، تو ہماری نظر اس پہ کیوں نہیں جا رہی ہے؟ اور یہی جو اللہ کا حکم ہے، اسی کے حساب سے عمل کرنا، یہی رسول اللہ کی اطاعت ہے۔ اور رسول اللہ کی اطاعت کیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تو گویا کہ اللہ کی اطاعت کی۔ جہاں جہاں حکم ہے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، تو رسول کی اطاعت کرنا ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اب 153 نمبر میں جب یہ کہا جا رہا ہے سورہ انعام میں کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ اس کا جس سے ٹرانسلیشن جو ہوتا ہے اس کو سمجھیے قرآن بیان کر رہے ہیں، ہم اپنی رائے نہیں بیان کر رہے ہیں، اور یہی میرا صراط مستقیم ہے، بس اسی کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور مختلف راستوں پر نہ چلو، مطلب اس کی پیروی نہ کرو، یعنی کہ اس سے ہٹ کے جو راستہ ہے، مثلا لوٹ گھسوٹ، گالی گلوچ، کسی کا حق نہ دینا، بدتمیزی کرنا، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، بیوی کے ساتھ بے حساب، بچوں کے ساتھ بے حساب، مطلب کہیں عدل و انصاف کچھ نہیں ہے، یہ دوسرا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم سے ہٹ کے راستہ ہے۔ تو وہی قرآن بتا رہا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ کا ترجمہ صراط مستقیم کا کیا گیا ہے۔ ہم طلب کر رہے ہیں نا سورہ حمد میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو یہاں رسول اللہ کی زبانی خود بات ہے سورہ انعام میں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، تو رسول اللہ پر اللہ نے انعام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ تو تمام انبیاء کا راستہ کون سا ہوا؟ یہی راستہ ہوا، یہی اللہ کا 10 حکم جو بنی اسرائیل کو بھی دیا گیا تھا، جو ہمیں بھی دیا گیا ہے۔ عبادت دیکھیے کہائیوں سے جاتا ہے کہ اللہ کے حکم کی اطاعت کی جائے۔ جو اللہ کا حکم ہی پتہ نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم دین، کل جیسے سوال کیا کہ دین کیا ہے، تو دین کو آدمی جواب آیا کہ نماز روزہ، ہم نماز روزہ بس دین سمجھ رہے ہیں۔ یہ تو دین پہ مستحکم رہنے کے لیے اللہ نے بنایا ہے، روزہ بنایا ہے لعلکم تتقون۔ قرآن کیا ہے؟ ھدی للمتقین۔ جب تم تقوی اختیار کرو گے تب تمہیں قرآن سمجھ میں آئے گا، یعنی کہ جب تمہیں بچنے کی صلاحیت تمہارے اندر پیدا ہوگی، جب تم چاہو گے کہ ہمیں خطرات سے بچنا ہے، تب تم قرآن سے ہدایت لو گے۔ نماز پڑھتے ہیں، کیا بتایا تھا؟ یہ ہم بندگی کا عہد کرتے ہیں یہاں، تو ہم اسی کو عبادت سمجھ رہے ہیں۔ یہ اتنی دقت ہمیں ہوتی ہے، رات رات بھر نیند نہیں آتی یہ سوچ کے کہ ہم اس بات کو کس طرح سے سمجھائیں کہ اللہ کی عبادت ہے کیا۔ کیونکہ اکثر آپ لوگ دیکھے ہوں گے، ہم نے بھی کیا، ہم بھی کام دھندہ کرتے ہیں، انسان ٹوپی لگائے رہتا ہے، داڑھی رکھے، کرتا پاجامہ پہنے ہیں، لیکن وہ جتنا بھی کام انجام دیتا ہے، مثلا اگر بزنس ہم سے کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں اس سے، اتنا جھوٹ بولتا ہے، اتنا فراڈ کرتا ہے وہ، اس کے بعد عمرہ بھی کرے گا، حج بھی کرے گا، زیارت بھی کرے گا، نماز بھی ٹائم سے پابندی سے پڑھے گا، گویا وہ اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے اور یہ بھی کر رہا ہے۔ تو افسوس یہ ہوتا ہے کہ یا تو اس کو ابھی سمجھ ہی میں نہیں ہے اللہ کی عبادت کیا ہے، لیکن سمجھ میں کیا، وہ تو اسی کو جان رہا ہے کہ اللہ کی عبادت ہے، کہ نماز پڑھ رہا ہے نا، ٹوپی لگائے ہے، کرتا پہنے، اب کیا چاہیے؟ یہ اللہ کی عبادت ہو گئی۔
تو کیا سچ میں یہی اللہ کی عبادت ہے؟ اللہ کی عبادت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اگر ابلیس اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے سجدہ کر لیتا تو وہ اللہ کی بندگی ہوتی، تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو وہ بندگی ابلیس نے اپنے نفس کی، اللہ کی عبادت نہیں کی۔ ابلیس سجدہ کرتا تھا، رکوع کرتا تھا، قیام کرتا تھا الگ سے، اللہ کو خالق مانتا تھا، اللہ کو رازق مانتا تھا، اللہ کو رب العالمین بھی مانتا تھا۔ ابلیس نے شرک کون سا کیا تھا؟ ابلیس نے جو شرک کیا تھا وہ اللہ کے حکم کو نہیں ماننے والا شرک کیا تھا کہ ہم نہیں مانیں گے۔ تو وہی اگر ہم کریں گے تو ہم اسی بات کے مستحق ہو گئے کہ جا، اللہ نے جو ابلیس سے کہا تھا کہ جا، جو تیری پیروی کرے گا تو سمیت جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو اللہ کا حکم ہے کہ کاروبار کرو تو ایمانداری سے کرو، عہد کرو تو پورا کرو، یتیم مسکین مسافر کو اس کا حق دو، والدین کے سامنے اف بھی نہ کہنا، احترام سے بات کرنا، کھڑے ہونا تو شانوں کو جھکا کے کھڑے ہونا۔ اس کو ہم چھوٹا سمجھ رہے ہیں، یہی وہ احکام ہے اللہ کا کہ جس کو بنی اسرائیل کے لیے بھی اللہ نے واجب قرار دیا تھا اور ہمارے لیے بھی واجب قرار دیا ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ حرام ہے۔ سورہ انعام کی 151 نمبر کی آیت ہی شروع ہوتی ہے اس کو لے کے کہ آؤ میں تمہیں وہ باتیں بتاؤں جو اللہ نے تم لوگوں پر حرام قرار دی ہیں، وہ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تو اب اللہ کا حکم ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور ہم نے نہیں کیا تو ہم نے کس کا حکم مانا؟ ابلیس کا مانا۔ ابلیس بھی اللہ کا حکم نہیں مانتا تھا، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم دیندار ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم دیندار ہیں، ہم مجلس کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں تو دیندار ہیں، ہم منقبت پڑھ رہے ہیں تو دیندار ہیں، ہم نعت پڑھ رہے ہیں تو دیندار ہیں، ہم عمرہ پہ جا رہے ہیں تو دیندار ہیں، ہم زیارت پہ جا رہے ہیں دیندار ہیں۔ اللہ نے جو حد قائم کی ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد بہن کا ترکے میں جو حصہ ہے اس کا دینا معین کرنا، اس کا ڈبل تم لے لینا۔ بہن کا ترکہ نہیں دیا باپ کی جائیداد میں، ہم دیندار ہیں، ہم مومن ہیں، ہم جنتی ہیں۔ یہ تو ابلیس کا پیروکار ہے، یہی ابلیس کا پیروکار ہے۔ اب یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، تو صراط مستقیم کی ہدایت قرآن تو دے رہا ہے رسول اللہ کی زبانی کی، اور یہی میرا صراط مستقیم ہے، لہٰذا اسی کی اتباع کرو۔ یہ جو اللہ کا حکم ہے، اور اس کو چھوڑ کے کسی اور کی اتباع نہ کرو، وہ تمہیں خسارے میں لے کے جائیں گی، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دے گی۔ تو اتنی سیدھی جو ہدایت دے رہا ہے، راستے کی رہنمائی قرآن کر رہا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی جو 9 نمبر کی آیت ہے کہ یقیناً یہ قرآن اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ تو یہ سیدھی ہے کہ نہیں کہ اللہ کا یہ حکم مانو؟ تو ہر انسان کا اس سے بڑا کوئی دائرہ ہے؟ ہر انسان کا، اس کا ماں باپ ہوگا اگر ہے تو زندہ، اس کا بھائی بہن ہوگا، پھوپھی چاچا جو ہوگا وہی ہر کسی کے ساتھ ہے۔ اسی رشتے کو اپنے دائرے میں اللہ کے حکم کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ نبھانا، یہی صراط مستقیم ہے، اور یہی اللہ کی عبادت کہلائے گی، یہی ائمہ کی پیروی کہلائے گی۔ یہ ہمیں اتنی دقت اس لیے ہو رہی ہے یہ بیان کرنے میں قرآن، کیونکہ قرآن کو لے کے اچھے اچھے عالم پگڑی والے یہ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھنے کی چیز نہیں ہے، تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ وہ ابلیس والا کام کر رہے ہیں، کہ ابلیس نے جو کہا تھا اللہ سے کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور لوگوں کو گمراہ کروں گا، تو یہ پگڑ والا بھی ابلیس کا آدمی ہے جو صراط مستقیم پر بیٹھا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے کہ قرآن سمجھنے کی چیز نہیں ہے، جبکہ قرآن صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے۔ اب ان کو کون سمجھائے اس بات کو کہ قرآن صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے؟ جہاں 100 آدمی یہ بات بول رہا ہے، وہاں ایک آدمی اگر یہ بولے گا تو کس کی بات مانی جائے گی؟
پھر یا تو دلیل پہ بات مانے آدمی، اگر میری بات غلط ہے تو دلیل دے میرے کہ یہ غلط ہے، اور وہ جو بول رہا ہے وہ غلط ہے، ہم دلیل دیں گے کہ وہ غلط بول رہا ہے، کوئی بھی ہو. کیونکہ مولا علی کا ایک قول ہے کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ وہ کہہ کیا رہا ہے. اور ہم دھوکہ کھا رہے ہیں اسی بات کا کہ مولا علی کی بات بھی ہم نے نہیں مانی، کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ وہ کہہ کیا رہا ہے. اگر شوکت علی حق کہہ رہے ہیں تو قبول کر لو، فلاں علامہ فلاں فلاں حجت الاسلام اگر غلط کہہ رہے تو اس کو ٹھکراؤ، ہمت ہے تو. یہ تھوڑی ہے کہ نام کے آگے حجت الاسلام لکھا ہے تو وہ حق ہی کہہ رہا ہے. تو مولا علی نے کیوں کہا کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی بات ہوگی تب تو مولا علی نے یہ کہا ہے، مولا علی کے بات یوں ہی تو رہے گی نہیں. تو صراط مستقیم کی یہ ہدایت دیتا ہے قرآن، اور رسول کی زبانی دیتا ہے. جیسے سورہ انعام کی 153 نمبر کی آیت ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. دوسرے راستے پر نہ جانا، یہ تمہیں اللہ کے راستے سے دور کر دیں گے، اور یہی میرا صراط مستقیم ہے. یہ رسول اللہ کی زبانی ہے. تو جب ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں رسول اللہ کا تو کیا ان کی بات بھی نہ سنیں؟ تو ہم کس کی سنیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے راستے پر نہ جانا، ہم اس کو چھوڑ کے دوسرے راستے پر جا رہے ہیں. ہم سے ڈنکے کی چوٹ پر کہا جا رہا ہے کہ قرآن سمجھنے کی چیز نہیں ہے. تو صراط مستقیم کی بات آج ہو گئی. سورہ حمد میں جو ہم اللہ سے استعانت مانگتے ہیں، صراط مستقیم کی ہدایت مانگتے ہیں، صراط مستقیم یہی ہے کہ جو ہمارے ارد گرد جتنا رشتہ ہے اگر اس کو ہم اللہ کے حکم کے مطابق نبھا رہے، اب چاہے والدین ہو، پڑوسی ہو، قریب ترین رشتہ دار، سگا بھائی بہن، پھوپھا، جس سے ہم بزنس کر رہے ہیں، وہ اسی کو اللہ کے حکم کے مطابق انجام دے دینا ہی صراط مستقیم ہے. اور یہ بات جب مولا علی کی جو روز شہادت آئے گی، ان کی جب ہم وصیت پڑھیں گے، یہی صراط مستقیم، یہی حکم اللہ کا مولا کی وصیت میں بھی ملے گا. ہم نہ اللہ کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم نہ رسول اللہ کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم نہ مولا علی کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم تیار ہیں تو بس حجت الاسلام کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہیں. حجت الاسلام ہمیں ممبر میں بیٹھ کے جو بتا دیں گے وہی ہم پیروی کریں گے بس. تو دین یہ نہیں ہے. اگر اپنے کو بچانا ہے تو اللہ، رسول اور امام کی پیروی کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بچا سکے یا ہمیں کوئی بچا سکے. اس میں سب آیت ہے قرآن میں، اس میں بیان کریں گے. یہ لوگ دامن چھڑا کے بھاگیں گے، جو یہاں کہتے تھے کہ میری بات مانو، دامن چھڑا کے روز محشر بھاگیں گے. یہ سب قرآن کی آیت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.